بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اور جب امام جو ہے وہ قرات نہ کر رہا ہو، یعنی کہ صلاۃ الظہر اور صلاۃ العصر، یہ سری نماز ہے اور اس کے اندر امام جو ہے وہ آہستہ آواز سے تلاوت کرے، یعنی سری رکعت کے اندر، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، کہ ائمہ محدثین اس کے اوپر صحابہ کرام کے کیا اقوال پیش کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث مبارکہ ہیں اس کے اوپر، اور قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ موطا امام مالک میں 186 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے بھی کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، وہ نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام۔ تو انہوں نے کہا جس کسی نے ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ تو اسی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ جب میں کبھی کبھار امام کے پیچھے ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا، اے فارس کے رہنے والے، تم اس کو اپنے دل میں پڑھو۔ تو اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جب امام جو ہے وہ جہری رکعت کے اندر قرات کر رہا ہو تو مقتدی اس کے پیچھے کھڑا ہو کر جو ہے وہ اپنے دل کے اندر پڑھے۔ اور امام مالک اپنی موطا امام مالک میں 185 نمبر کا قول نقل ہوا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ تو اس طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ جب امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تو سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھی جائے، لیکن اگر وہ امام قرات نہیں کر رہا تو پھر جو ہے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ تو ان کا یہ موقف تھا۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں 756 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 874 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس بات کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ چند صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو آپ اپنے دل میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں، لیکن بعض صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو آپ پیچھے سے قرات نہ کریں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 3780 نمبر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قول نقل ہوا ہے، فرماتے ہیں جب امام کی قرات کی آواز تمہارے تک نہ پہنچ رہی ہو تو آپ پھر تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس تلاوت کو بہت آہستہ آواز میں پڑھیں تاکہ ساتھ والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ ابن نسائی کے اندر 923 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، چنانچہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول نقل ہوا ہے کہ جب امام اونچی آواز سے تلاوت کرے تو مقتدی اپنے دل میں سورہ فاتحہ کو پڑھے۔ علماء عرب میں تو جب الحمد شریف کے بعد سکتہ کیا جاتا ہے تاکہ پیچھے والوں کو الحمد شریف پڑھنے کا موقع دیا جائے، لیکن علماء جمہور میں احناف کا موقف جو ہے وہ بہت سخت ہے، اس لیے وہ سکتہ نہیں کرتے اور پیچھے والوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، حالانکہ دونوں اطراف میں صحابہ کرام کا موقف موجود ہے، تو اس لیے اس میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل ہوا ہے کہ جب امام اونچی آواز سے تلاوت کرے تو مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے، اور جب امام آہستہ آواز سے تلاوت کرے یعنی کہ سری رکعت کے اندر تو مقتدی بھی قرات کرے یعنی سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ حضرت علی کا موقف تھا۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب امام جو ہے اونچی آواز سے تلاوت کرے تو وہ امام کے لیے اور مقتدی دونوں کے لیے ہے، اور جب امام جو ہے وہ آہستہ آواز سے تلاوت کرے یعنی سری رکعت کے اندر تو مقتدی بھی آہستہ آواز سے تلاوت کرے، یعنی کہ سری رکعت کے اندر جو مقتدی ہے اس کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور ائمہ اربعہ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہ اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو سننا چاہیے، اور اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے کہ امام چاہے تلاوت کر رہا ہو یا وہ سری رکعت میں آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا ہو، تب بھی مقتدی دونوں صورتوں میں جو ہے امام کے پیچھے اپنی قرات نہیں کرے گا۔ اور امام شافعی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امام چاہے اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو یا آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو، سری رکعت کے اندر یا جہری رکعت کے اندر، دونوں میں جو مقتدی ہے وہ اپنے دل کے اندر تلاوت کرے۔ لیکن جو امام مالک ہے ان کی رائے یہ ہے کہ جب امام تلاوت کرے تو مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے، لیکن جب امام جو ہے سری رکعت کے اندر آہستہ آواز سے تلاوت کرے تو مقتدی بھی آہستہ آواز سے تلاوت کرے۔ امام مالک کا وہی موقف ہے جو انہوں نے عبداللہ بن عمر سے مدینے والوں کی رائے کے مطابق انہوں نے کہا کہ میرا بھی عمل یہی ہے۔ اور اس طرح امام احمد بن حنبل کا جو موقف ہے کہ اگر امام جو ہے وہ اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو مقتدی خاموش رہے، اور اگر امام نے سکتہ کیا ہے اور مقتدی اس سکتے میں اپنی تلاوت کر لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، لیکن امام نے اگر سکتہ نہیں کیا تو مقتدی تلاوت نہ کرے، لیکن جو سری رکعت ہے اس میں امام جب آہستہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو بھی آہستہ پڑھنا چاہیے۔ یہ موقف امام احمد بن حنبل کا ہے۔ قرآن کی آیت، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ محدثین کی جو رائے اکثریت اس کے اوپر ہے، جب امام اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن اگر امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سکتہ کرتا ہے تو اس سکتے میں مقتدی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ اس کا سکتہ اسی لیے ہے کہ پیچھے والے مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔